السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار کے گھر کے چراغوں نے میدان جنگ میں جانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم شکل مصطفیٰ تھے اپنی شہادت کو پیش کر چکے۔ روایات میں ملتا ہے کہ پھر وہ موقع بھی آیا کہ جب اولاد امام حسن میں حضرت قاسم کے جو ابھی کم سن تھے اذن وغا کو طلب کرتے ہیں اور میدان جہاد کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اہل بیت کے جوانوں میں سے چند کی شہادت کے بعد امام حسن کے فرزند قاسم ابن حسن جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جنگ کے قصد سے میدان شہادت کو روانہ ہوئے۔ وہ اس عالم میں دشمن کی سمت رواں دواں تھے کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن پر زرہ کی بجائے عربی لباس تھا، پاؤں میں نالین تھی اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے۔ قاسم ابن حسن جنگ میں مشغول تھے کہ کچھ دیر بعد عمرو ابن سعد نامی ایک شخص نے ان پر حملہ کیا اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ انہوں نے اپنے چچا امام حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ امام حسین جو مسلسل قاسم کو جنگ کرتا دیکھ رہے تھے تیزی سے قاسم کی مدد کے لیے آئے، اور جب ان کی نظر قاسم کے خون میں نہائے زخمی جسم پر پڑی تو فرمایا بعدن لقوم قتلوک، اللہ کی رحمت سے دور رہے وہ قوم جس نے تمہیں قتل کیا، قیامت کے دن تمہارے جد امجد اور والد گرامی ان کے مدعی اور مخالف ہوں۔ پھر فرمایا عزا واللہ علی عم، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سخت ناگوار ہے کہ تم مدد کے لیے پکارو اور وہ مدد کو نہ پہنچ سکیں، یا اس وقت پہنچیں جب پھر کوئی فائدہ نہ ہو۔ واللہ آج تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اعوان و انصار بہت کم۔ طبری لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت قاسم کا جنازہ لے کر خیموں کی طرف آئے اور شہداء کے خیمے میں اپنے فرزند علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کے ساتھ انہیں رکھا، اور پھر اہل کوفہ کو ان الفاظ میں بد دعا دی اللہم احصہم عددا، بار الہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنا، کسی کو بھی نہ چھوڑنا اور ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمانا۔ حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے ایک اور فرزند کہ جو عصر عاشوراء جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے۔ کامل ابن اسیر اور ارشاد شیخ مفید میں تحریر ہے کہ جب امام حسین میدان جنگ میں تشریف لائے اور ایک قدر طولانی جنگ کے بعد دشمن کے محاصرے میں گھر گئے تو امام کے خاندان کا ایک کمسن بچہ خیمے سے نکلا اور دوڑتا ہوا امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا۔ حضرت زینب اسے خیمے میں واپس لانے کے لیے اس کے پیچھے آئیں، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے بھاگتا رہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اپنے چچا کے ساتھ رہوں گا۔ اسی دوران دشمن کے ایک فرد بحر ابن کعب ابن تیم نے تلوار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کیا۔ بچے نے جب یہ دیکھا تو چلا کر کہا یبن الخبیثہ اتقتل عمی، اے خبیث عورت کے بیٹے کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے اپنے چچا کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بحر ابن کعب کی تلوار پڑی، بچے کا ہاتھ کٹا اور کھال سے لٹک کر رہ گیا۔ بچے نے شدید درد اور تکلیف کے عالم میں امام کی طرف رخ کیا اور صدا دی یا اماں، ہائے چچا میری مدد کیجئے اور مجھے اس درد سے نجات دلائیے۔ امام نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا یبن اخی اصبر علی ما نزل بک، اے میرے بھتیجے اس مصیبت پر صبر کرو، خدا تمہیں تمہارے پاک و پاکیزہ جد اور رسول اللہ علی، حمزہ، جعفر اور حسن سے ملائے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کوفہ کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم امسک عنہم، بار الہ اس ظالم قوم کو بارش اور زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، اور اگر انہیں زندگی دے تو ہمیشہ انہیں اختلاف اور تفرقے میں مبتلا رکھ، ان کے حکام کو ان سے کبھی خوش نہ رکھنا، ان کے اور ان کے حکام کے درمیان ہمیشہ عداوت رکھنا۔ ان لوگوں نے مدد و نصرت کا وعدہ کر کے ہمیں دعوت دی اور پھر ہمارے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
یاد رہے کہ عاشورہ کے دن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرزند شہید ہوئے، جس میں ایک حضرت عبداللہ ہیں کہ جن کی والدہ شلیل بن عبداللہ بجلی کی بیٹی تھیں، اور دوسرے ہیں حضرت قاسم، اور تیسرے کا نام ہے حضرت ابو بکر، کہ قاسم اور ابو بکر ان دونوں بھائیوں کی والدہ حضرت رملہ تھیں۔ عالم ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ محرم کو ہمارے لیے ایک تاریخی محرم بناتے ہوئے دنیا اور آخرت میں سعادت کے راستوں کو کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔